اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 190 کل کیا تھا، تو دیکھیں یہ لاسٹ کا جو رکوع شروع ہو رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان عظمت بتائی، جو کہ جب آل عمران میں سب کچھ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ایک پاورفل میسج دے رہے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے کہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ تم کو بول رہے ہیں، یہ کتاب جو تمہارے لیے دی ہوئی ہے، جو تمہیں زندگی میں کام دے کر بھیجا ہوا ہے، تو یہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور تمہارے لیے یہ آگے ایک بہت پیاری لائف انتظار کر رہی ہے اگر تم اللہ کی بات مانو تو۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنایا اللہ نے۔ یہ بہت بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی انسان کبھی اس کو جب سوچنا شروع کرتا ہے نا، اور دنیا کے پورے آسمان اور زمین جب دیکھتا ہے نا، تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی۔ یہ تو ایکچولی ہم سوچتے نہیں ہیں نا کسی بھی پہلو پر، تو غور و فکر نہیں کرتے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ عقل والوں کے لیے باتیں ہیں، تو اس کو غور کرو کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، یہ ان یوزول چیزیں جس نے بنائی ہیں، وہ رب کیا ہوگا؟ تو اس کے خلاف جانا کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے؟ اس کے خلاف جانا کیا تم آرام سے ہنسی خوشی رہ سکتے ہو؟ یا اللہ کی بات ماننا، وہ جو تمہارے اوپر اتنی رحمت بھی کر رہے ہیں تمہارے گناہوں کے باوجود، اس کی بات ماننا، اس کو حکم ماننا، اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کوئی بھی اس میں ہمارے لیے جبر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسمان اور زمین کی بات کی۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر 190 میں کہ رات اور دن کیسے آتے ہیں۔ آپ سوچو نا، یہ رات اور دن کا ہونا، یہ بھی اگر آپ سوچو تو ایک کوئی کمال چیز ہے۔ اگر آپ واقعی سوچو کہ سب کی ٹائمنگز ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ نے رکھی کیوں؟ پورا دن ہوتا، یعنی اللہ نے انسانوں کے لیے کتنا سوچا کہ رات ہو جائے تو وہ لوگ سو جائیں، آرام کریں، ورنہ دن میں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت سو جائے بندہ، اگر پورے دن ہی ہوتا اور رات ہی ہوتی تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ سے یہ دنیا بنائی ہے، اور ایک ڈسپلن سے یہ دنیا بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ چاند بھی نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھو کہ یہ اللہ کی کیا شان ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ 191 میں کیا آیا کہ الذین یذکرون اللہ، بے شک وہ لوگ جو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامہ، کھڑے ہوئے، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز کی بات ہو رہی ہو، ہر لحاظ سے، یعنی ان کی چلنے پھرنے میں، ان کے کاموں میں، ان کی پرسنالٹی میں اللہ نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون، یعنی یاد کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے اصولوں کو یاد رکھتے ہیں، ہر چیز کو اللہ کی یاد رکھتے ہیں۔ یہ صرف اس کا ایک چھوٹا میننگ نہیں ہے کہ وہ چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے اس میں نماز لی، کچھ لوگوں نے اس میں تہجد لی، اور کچھ لوگوں نے اس میں اور چیزیں دی۔ تو اس کا ایک بہت بڑا ڈائنامکس ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر نارمل ڈیز میں، ہر آزمائش میں، ہر پکڑ میں، وہ اللہ کو نہیں بھولتے، یعنی اللہ کے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ قائم رہتے ہیں نا، تو فوراً سے اس غلطی کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ یتفکرون فی خلق السماوات۔ دیکھیے ایک تو ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اصول ان کو یاد ہوتے ہیں، اور ہر پر اللہ کے اصول کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، چاہے کوئی سا بھی پیریڈ ہو ان کی لائف میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان میں اور زمین میں۔
ہم سوچے بھائی کیا غور و فکر کرتے ہیں، آسمان میں اور زمین میں کیا غور و فکر کرنے کا ہے؟ تو کچھ ہوگا نا غور و فکر کرنے کا، آپ بھی سوچ سکتے ہو نا غور و فکر کرنے کا، یہ کہ اتنی بڑی کائنات بنانے والا رب، جس نے آسمان اور زمین کو بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، رات اور دن کو بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، ہر ایک چیز میں کوئی کام ہے، ہر ایک کا کوئی فائدہ ہے، ہر ایک کی کچھ ضرورت تھی اسی لیے اس کو بنایا، کوئی بھی فالتو چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ ایک جو وہ ہوتا ہے نا کیڑا، جو آپ زیادہ چاول رکھو، آٹا رکھو، وہ گھن کا کیڑا اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے کہ لوگ جو اتنا جمع کر کے رکھ لیتے ہیں وہ بھی نہ کر سکیں، یعنی پھر لوگوں کو مہنگا دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، یہ بھی اسی لیے بنایا ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے ایسے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے انسان جو غور و فکر کرتا ہے، آگے دیکھو اس کے بارے میں کیا آتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، نہیں بنا، اے میرے رب نہیں بنایا آپ نے کسی بھی اس کائنات کو، خلقت کو، کوئی بھی چیز، ھذا باطلا یعنی حق کے ساتھ ہی بنائی ہے، باطل نہیں بنائی، یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، یعنی یہ بہت سمجھنے کی آیت ہے کہ یہ لوگ ہر وقت ہر پل اللہ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا، یہ غور و فکر کرتے تھے کائنات کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، تو میں بھی کسی مقصد کے لیے آیا ہوں دنیا میں، ایسے صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بھی کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ اپنا مقصد ڈھونڈتا ہے اللہ کی کتاب سے، ورنہ تو لائف یوں ہی گزر جاتی ہے، ایک فرائیڈے آتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، آج کل تو دنوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ لیکن جو انسان غور و فکر کرتا ہے نا، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے یہ بنایا، وہ بنایا، وہ بنایا، کوئی بھی چیز اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہے اس دنیا میں، تو میں کیا ایسے ہی فری فنڈ میں کھیلنے کے لیے پیدا ہو گیا ہوں، مجھے اللہ نے ایسے ہی بنا دیا ہے؟ نہیں، تو پھر وہ اللہ کی کتاب سے ڈھونڈتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی کتاب کو، اللہ کے حکم کو ماننے اور بتانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک کمیونٹی بنانے، ایک معاشرہ بنانے، اللہ کے نظام کو رائج کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، پھر آگے وہ کہتے ہیں سبحانکا، پاک ہے آپ اے اللہ، فقنا عذاب النار، بس بچا لیجئے ہم کو آگ سے، یعنی وہ اللہ کے اصولوں پر قائم بھی تھے، پھر بھی وہ ہر پل یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگ سے بچا لیجیے۔ اس آیت میں آپ کو کتنے پوائنٹس مل رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان بھی رہے تھے، یہ ہر پل اللہ کو یاد بھی رکھتے تھے، یعنی اللہ کے اصول ان کے دلوں میں تھے، یہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، یہ غور و فکر کرتے تھے کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز مقصد کے تحت بنائی ہے تو میں کیسے کسی بغیر مقصد کے پیدا ہو سکتا ہوں، میرا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انہوں نے مقصد ڈھونڈا اور اب اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ کبھی نا انصافی نہیں کرتے، بس مجھے آگ سے بچا لیجئے گا۔ تو اس کا مطلب وہ آگ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے، کیونکہ بے وقوف نہیں تھے، وہ آگ سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا، وہ پھر بھی ڈرے ہوئے تھے، اللہ کے اصولوں کو یاد بھی رکھتے تھے لیکن ڈرے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، ہمارے دل سے نکلتی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں آگ یاد آتی ہے دوزخ کی، کتنی بار دن میں وہ دوزخ کی یاد آتی ہے ہمیں اور بہت ڈر لگتا ہو اور اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، یہ ہم کو بہت سوچنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنا پورا دیکھ رہے تھے، ڈر رہے تھے، بچ رہے تھے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کتنی بار دن میں یہ سوچتے ہیں، کیا ہمیں کبھی آگ نظر آتی ہے؟ کیا ہم آگ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارے منہ سے اچانک نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے آگ سے بچا لیجئے گا؟ دل سے نکلتا ہے؟ تو ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، میرے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے۔ اللہ آگے بتاتے ہیں کہ اس نے کہا ربنا، اللہ کسی کی دعا بتا رہے ہیں نا ہم کو،
اس کا مطلب وہ بہت اچھی دعا مانگ رہے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ڈالی ہیں، اور جو خاص باتیں تھیں، ورنہ تو کروڑوں اربوں کوئی قصے یا کوئی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص باتیں اس کے اندر ڈالی. اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اس کی بات فرما رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخل النار، آپ نے جس کو داخل کیا دوزخ میں، فقط اخزیتہ، بس اسے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی ان کو فکر ہو رہی تھی کہ اگر میں آگ میں چلا گیا تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے ظالمین کے لیے، یعنی کوئی وہاں بچا نہیں سکے گا. اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی نبی سفارش نہیں کروا سکتے، کوئی دوزخ سے بچا نہیں سکتا، کوئی اپنے بدلے کسی کو دے نہیں سکتا. کوئی بڑے بڑے جو عالم ہیں جو بول رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت لے لو تو یہ سب کو بچا لیں گے، ان کی مریدی میں آ جاؤ تو یہ بچا لیں گے. تو پتہ چلتا ہے ان کا دماغ کلیئر تھا کہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو. سفارش اور سب چیزوں، شفاعت، حوض کوثر، سب یہاں سے کراس لگتا ہے سب پہ. اور مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی مسلمان ہونا بھی آپ کو آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ان کا دماغ اس بات میں کلیئر تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ہم کو یہاں پر بتائی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا، اے اللہ ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا. منادی ینادی، یعنی ہم نے سنا، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو. ایمان، ایمان کے لیے کوئی ہم کو پکار رہا تھا، کوئی ڈرانے آیا تھا، ایمان لایا، ایمان کے لیے پکار رہا تھا. یعنی انہوں نے اس کی بات کو غور سے سنا، جھٹک نہیں دیا، پہلا انکار نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ضد تھی، نہ وہ کسی مسلک کے پیچھے پاگل تھے، نہ ان کو یہ تھا کہ حق سن بھی لیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کون سا آدمی ہم کو بتا رہا ہے؟ کیونکہ اسی وجہ سے لوگ انکار کر رہے ہیں نا. بڑے بڑے لوگ تو یہ بتا رہے ہیں، یہ چھوٹا آدمی مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کوئی چیز اس کے دماغ میں نہیں تھی. اس نے یہ دیکھا کہ وہ کیا بتا رہا ہے، اور اس نے کہا ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ کہ ایمان لے آؤ. اس نے کہا ایمان لے آؤ اپنے رب پر. وہ پکارنے والے نے کہا تمہارے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے. اور ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری برائیاں. وتوفنا مع الابرار، اور موت دیجیے گا ہم کو، وفات دیجیے گا ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. آپ دیکھو پورا اس کو آپ سمجھیں. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر، یہ پوری آیت کو میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کیونکہ بیسکلی تو آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن اللہ یہاں پر جو بتانا چاہ رہے ہیں اس آدمی کا جو یہ دعا کر رہے ہیں، یا لوگ کچھ جو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی فکر ہوتی تھی آگ کی کہ وہ اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت ان کو اللہ بھی یاد آ رہے ہوتے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ آگ سے ڈر رہے ہوتے تھے، نیکیاں کرتے ہوئے بھی، اللہ کے آرڈرز کو پورا کرتے ہوئے بھی. ان کو یہ فکر لگی پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت اچھے خاتمے پر ہو، یا اللہ ہم لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں ڈالیے گا. تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. اللہ ان کی فکر کو یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کی فکریں کیا تھیں. ہر وقت ہر پل ان کو یہ چیز یاد آتی تھی. کیونکہ اب شروع سے اس دعاؤں کا وہ دیکھو، ایک اس کا پورا اس کا آپ ردم دیکھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ تھے. ہر پل ان کو فکر رہتی تھی، ہر پل کانشیس. اور اگر میں ایک اپنے دماغ سے کہوں نا تو یہ بہت زیادہ متقی لوگ تھے، یعنی کانشیس لوگ تھے جن کی دعا اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ان کی دعا بتانے کا مقصد مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اتنے کانشیس ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے گویا کہ ہر چیز ہر پل وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. تو یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں
کہ اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اتنے کانشیس ہوتے ہیں، ان کو اتنی فکر لگی رہتی ہے، اور اللہ پر بلیو کرنے والے، اللہ کو حاکم ماننے والے، قیامت کے دن پر ایمان لانے والوں کو یہ ٹینشنز ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر مانتے ہیں نا کہ ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا میری اور آپ کی ایسی ٹینشنز ہیں؟ دن میں کتنی بار ہم کو یاد آتا ہے کہ چلو میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے مجھے پلیز اللہ تعالیٰ مجھے اچھے لوگوں میں ڈالیے گا، مجھے آگ سے بچا لیجیے گا، اگر آپ نے آگ میں ڈال دیا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ آگ میں ایسے ہی نہیں ڈالتے ہیں، آپ ظالم کو ڈالتے ہیں، یعنی اللہ کسی ایسے ہی کو نہیں اٹھا کر کافر کو ڈال دیں گے، یعنی آیا ہندو، یہودی، کرسچن کو ڈال دیں گے، جو بھی ظلم کرے گا، یعنی جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ شفاعت کا بھی عقیدہ ان کا کلیئر تھا کہ کوئی شفاعت نہیں کرا سکتا۔ تو یہ بہت پیاری باتیں ہیں، غور و فکر کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔